وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. حضرات علماء، ذمہ داران مدرسہ، ناظم جلسہ اور جملہ برادران اسلام، شرکا، طلبہ، دوستو، بھائیوں، آج کا یہ مبارک اجلاس قرآن کریم کی نسبت پر ہے اور اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اور میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نسبت قرآن پر اللہ نے مجھے شرکت اور حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے. اور حضرت مولانا مفتی سویب صاحب دعوت برکاتہم کی خواہش پر میری حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. دوستو، بزرگوں، دربھنگہ میں ایک معتبر علمی ادارے کی ضرورت ہے. دربھنگہ کی تاریخ علم اور علماء سے بھری ہوئی. ایک زمانہ تھا کہ دور دراز کے علماء اور دور دراز کے طلبہ دربھنگہ میں آتے تھے علم کی پیاس بجھانے کے لیے. بڑے بڑے اکابر نے یہاں سے فراغت حاصل کی. مدرسہ امدادیہ دربھنگہ، جہاں سے خود میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ حضرت منوروی کے نام سے ان کی شہرت تھی اس علاقے میں. حضرت مولانا حکیم احمد حسن منوروی، ان کی فراغت امدادیہ مدرسے سے. اور نہ جانے کتنے کتنے علماء، علامہ سید سلیمان ندوی نے وہاں سے پڑھا. مولانا مرتضی حسن چاندپوری نے پڑھایا وہاں پر. مدرسہ سلفیہ، احمدیہ سلفیہ، کتنے بڑے عالم دین نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی جو فلسطین پور میں پڑ گیا ہے، ہندوستان بھر میں ان کے علم کی شہرت تھی. وہ حضرت علامہ نذیر حسین محدث بہاری ثم دہلوی کے شاگرد تھے جو ہدایہ پڑھایا کرتے تھے. اور اسی بنا پر سلفیہ میں آج تک ہدایہ کی تعلیم کا شاید رواج ہے، ورنہ ہدایت اور حنفی کی کتاب ہے. بہرحال اب یہ سب تاریخ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، افسانے بنتے جا رہے ہیں. ایک ادارے کی ضرورت ہے. دربھنگہ کی سرزمین جو اپنی روشن تاریخ رکھتی ہے، اس کے اعتبار سے ایک اچھے ادارے کی ضرورت ہے جہاں اس طرح کے حفاظ اور پھر اللہ تعالیٰ آئندہ موقع دیتے ہیں اچھے علماء بھی یہاں سے تیار ہوں. انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے. آپ سب بھی کہیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. کیونکہ کسی بھی شہر کی پہچان اداروں سے ہوتی ہے، اور سب سے بڑی نسبت اس دنیا میں قرآن کریم کی. قرآن کریم کی نسبت سے زیادہ بڑی کوئی نسبت نہیں ہے. اسی لیے جو آیت کریمہ ہمارے حضرت مولانا قاری عبدالسمیع صاحب نے پڑھی، مجھے اس موقع کی مناسبت سے بہت اچھی لگی. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. میں نے بہت غور کیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ایسی خصوصیت ہے جو دنیا میں کہیں بھی پائی نہیں جاتی، کسی پیغمبر، کسی قائد میں نہیں ملتی. ایک بڑی خصوصیت قرآن کریم ہے. قرآن کریم سے پہلے کی کتابیں اتنی ہیں. حضرت موسیٰ کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمایا، حضرت داؤد کو زبور،
حضرت موسیٰ کو صحف موسیٰ، حضرت ابراہیم کو صحف ابراہیم اللہ نے عطا فرمائے۔ پہلے بھی کتابیں اترتی رہی ہیں، آسمانی کتابیں، اور یہ وہ آسمانی کتابیں ہیں جن کا تذکرہ کو قرآن کریم نے کیا۔ باقی نہ معلوم کتنی کتابیں ہوں گی جو اتنی قرآن نے تذکرہ نہیں کیا، مٹ گئی۔ کتنے پیغمبر ایسے ہیں جو دنیا میں آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ۔ قرآن کریم نے تمام پیغمبروں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، قرآن کریم نے تمام کتابوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، آسمانی کتابوں کا، لیکن جو آسمانی کتابوں کا تذکرہ موجود ہے، پہلے زمانے میں جو کتابیں اترتی تھی اور قرآن کریم جس طرح اترا، دونوں میں بڑا فرق یہ تھا کہ پہلے نبیوں کو کتاب دی جاتی تھی، پہلے نبیوں کو کتاب دی جاتی تھی، پوری کتاب دی جاتی تھی، صحیفہ دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ آپ تشریف لائیے طور پر، 30 دن روزہ رکھیے، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن روزہ رکھیے، اور پھر آپ تورات لے کر چلے جائیے، پوری تورات لے کر چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل کے ساتھ عطا فرما دیا، حضرت داؤد کو اللہ نے زبور عطا فرما دیا۔ پہلے زمانے میں جو کتابیں نازل ہوتی تھی، آسمانی کتابیں، وہ نبیوں کو دی جاتی تھی کتاب کی صورت میں، لیکن قرآن کریم جو اللہ نے اتارا، تو قرآن کریم کو اس طرح نہیں اتارا۔ کیوں نہیں اتارا قرآن کو؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پہ قرآن کو نازل فرماتے، قرآن پہاڑ ریزے ہو جاتا، اس کے چیخڑے اٹھ جاتے، روئی کے گالوں کی طرح اٹھنے لگتا۔ قرآن اترتا کہاں؟ قرآن تورات کا تحمل، تورات کے نزول کا تحمل کوہ طور کر سکتا تھا، انجیل کا تحمل کوئی پہاڑ کر سکتا تھا، زبور کا تحمل کوئی پہاڑ کر سکتا تھا، لیکن قرآن کریم ایسی وزنی کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ بھی اسے اٹھا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے خاص طور پر، قرآن کے لیے خاص طور پر قلب مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا، سینہ نبوت کا انتخاب فرمایا، اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نازل فرمایا، پیدا فرمایا، رحمت للعالمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کے قلب میں ایسی طاقت عطا فرمائی کہ اس قلب میں قرآن کریم کا نزول ہو سکتا تھا، اب تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن اتر نہیں سکتا۔ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے اتر نہیں سکتا تھا، نجمن آیتن ایک آیت تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، اور 23 سال کی مدت میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ کتنی بڑی کتاب ہے قرآن کریم کے اترنے کی جو کیفیت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی آپ کی حالت متغیر ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی سرکار کے پاس، میرا پاؤں آپ کے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا، مجلسی باتیں چل رہی تھی، اسی درمیان وحی کا نزول شروع ہو گیا، قرآن کریم اترنا، میں پاؤں نیچے کھینچ بھی نہیں سکی، حضور کے پاؤں کے نیچے سے ایسا لگتا تھا جیسے میرا پاؤں ٹوٹ جائے گا، جبکہ قرآن کریم حضرت عائشہ پہ نہیں اتر رہا تھا، بلکہ قرآن کریم حضور پہ اتر رہا تھا، مگر حضور پر اترنے کا بہت بازو کو محسوس ہے۔ کتنی بڑی کتاب ہے، اللہ نے اتنی بڑی کتاب ان حافظوں کو اللہ نے عطا فرمایا، ان کے دل میں اللہ نے جمع فرمایا۔ جتنے حفاظ ہیں جن کے دل میں قرآن کریم کا نور ہے، قرآن کریم موجود ہے، وہ دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ قریب ہو گئے، معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حافظوں کو درجہ، کسی کتاب کا حافظ نہیں ہوتا، نہ تورات کا حافظ ہے، نہ انجیل کا حافظ ہے، نہ زبور کا حافظ ہے، کیونکہ وہ کتابیں اتاری جاتی تھی پہاڑوں پہ، وہ کتابیں اتاری جاتی تھی اشخاص پر، افراد پر، مگر یہ وہ کتابیں الہی میں جن دلوں پہ اتاری جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری جاتی تھی، اور حضور سے کہا جاتا تھا کہ اسے آپ محفوظ ہیں۔ یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے ہمارے سرکار کی، قرآن کریم یہ ہمارے حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جس کے ایک ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا انشاءاللہ۔
اور دوسری خصوصیت جو میں بتا کر کے بات ختم کروں گا، کہ بہت لمبی رات آپ نے کر دی، بہت لمبا پروگرام ہو گیا ٹھنڈے کے زمانے میں۔ دوسری خصوصیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں۔ وہ کتابیں اور وہ پیغمبر قبیلوں کی طرف، خطوں کی طرف، کسی مخصوص زمان اور مقام کی طرف آتے تھے۔ کوئی بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے، کوئی اس علاقے کا پیغمبر ہے، کوئی اس علاقے کا پیغمبر ہے، اس خاندان کا پیغمبر ہے، اس جماعت کا پیغمبر ہے، اس مکان کا پیغمبر ہے۔ زمانوں اور مکانوں کی تحدید کے ساتھ پیغمبریت ہوتی تھی، نبوتیں ہوتی تھی، رسالتیں ہوتی تھی، مگر اس میں تخصیص ہوتی تھی کہ یہ اس خطے کا پیغمبر ہے، یہ اس خطے کا پیغمبر ہے، یہ اس علاقے کا نبی ہے، وہ اس علاقے کا نبی ہے۔ ہر نبی قابل احترام تھا اور ہر نبی اپنی اپنی جگہ مقام مقدس کا حامل تھا، مگر ان کی ڈیوٹیاں بٹی ہوئی تھی، ان کے علاقے بٹے ہوئے تھے۔ اسی لیے ایک علاقے کا پیغمبر، ایک قبیلے کا پیغمبر دوسرے قبیلوں کے کام نہیں آ سکتا تھا، وہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا۔ ان کی توحید نہیں تھی، ان کی ڈیوٹی تھی، ان کا مقام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل میں قصہ لکھا ہے، جس کو نقل کیا ہے حضرت مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ عالمین میں، جو انجیل کے اور تورات کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ شفا کا عطا فرمایا تھا، شفا، جس پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ مادرزار گنگا ہوگا، مادرزار گنگا شفا یاب ہو جاتا تھا۔ کوڑ کا بیماری لے کر آتا تھا، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اللہ نے دست شفا سے ان کو نوازا تھا۔ ایک گڑیا کی بیٹی بہت دنوں سے بیمار چلی آ رہی ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے دست شفا عطا فرمایا ہے، چل کر ان سے دعا کرواتے ہیں۔ اس نے کئی مہینے کا سفر طے کر کے اپنی بیٹی کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور اس نے سوال کیا، تورات اس انجیل کے الفاظ ہیں کہ وہ سجدے میں گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے ایک ایسے قبیلے کا نام بتایا جو بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں غیر اسرائیلی انسان کو اپنے معجزے سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میری ڈیوٹی کے خلاف۔ اور بہت پریشان تھی، اس نے پاؤں پکڑ لیے، رونا شروع کیا کہ حضور بہت امیدیں لے کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہوئی، کچھ کرم فرما دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، اور یہ الفاظ جو نقل کیے گئے ہو سکتا ہے کہ الفاظ غلط ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے، تحریف کر دی ہے۔ اس میں یہ الفاظ تھے کہ میں اپنے قوم کی روٹی کتوں کے سامنے نہیں ڈال سکتا۔ ہو سکتا ہے اس میں تحریف ہوئی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ نہ کہے، لیکن یہ الفاظ انجیل میں آج بھی موجود ہے، میں اپنے قوم کی روزی کتوں کے سامنے نہیں ڈال سکتا۔ دنیا کی دوسری قومیں ان کی قوم کے مقابلے میں نیچے تھی، ان کی قوم سب سے اوپر تھی۔ اسی لیے حضرت اسرائیلیوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا بھی گناہ کریں گے ہم جنتی میں جائیں گے، جہنم جا ہی نہیں سکتے۔ یہ احساس برتری ان میں پیدا ہوا اور آج بھی ہے ان میں۔ وہ ساری دنیا کو اپنے مقابلے میں اسرائیل حقیر سمجھتا ہے، اور ایک اسرائیلی کے مقابلے میں ہزاروں انسانوں کا خون ان کے نزدیک جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی پیغمبری دیکھی، اور ان سب کے بھی مقابل اللہ نے جب ہمارے سرکار کو بھیجا تو ہمارے سرکار کسی ایک زمانے کے پیغمبر نہیں، کسی ایک خطے کے پیغمبر نہیں، کسی ایک قبیلے کے پیغمبر نہیں، زمان و مکان کی کوئی تخصیص نہیں، قبیلوں اور انسانوں کی کوئی تقسیم نہیں، بلکہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور کافۃ للناس، آپ نے انسانوں کو مخاطب کیا۔ قرآن کریم پڑھیے، کھولیے، ان حافظوں کے ساتھ چیزوں کو پڑھیے، یا ایھا الناس، قرآن کریم مخاطب کرتا ہے، کسی ایک غریب کو نہیں۔ قرآن ہی دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جو ساری انسان کو مخاطب کرتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسان، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد،
پرائیویٹ معاملات میں مسلمانوں کو بھی مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، جو پرائیویٹ معاملات ہیں، جو پرسنل معاملات ہیں، جس کا تعلق اسلام سے ہے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، جس کا تعلق انسان کی نجی زندگی سے ہے، وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، لیکن بے شمار جگہوں پر یا ایھا الناس، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ دو خصوصیتیں ہیں جو قرآن کریم سے سرکار دو عالم کی ثابت ہوتی ہے۔ ہم سب قابل مبارکباد ہیں کہ اس مجلس میں حاضر ہوئے، ایسی کتاب مقدس کے حفاظ کے سب پہ ہم نے دستار باندھی اور ہم دعاؤں میں شریک ہوئے۔ کیا پتہ کل ہمارے لیے ہی شرکت قابل معافی ہو جائے، باعث معافی ہو جائے، باعث مغفرت ہو جائے۔ ہمارا دامن تو خالی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، شرکت کو قبول فرمائے، ان حافظوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حافظوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت تمہارے سینے میں عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر کرنا، خدا نہ خواستہ اس نعمت کو فروخت نہ کرنا۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو ثمن قلیل کے بدلے میں بیچنے والے لوگوں، اپنی آیتوں کی قدر کرو، اپنی نعمتوں کی قدر کرو۔ قرآن کریم کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے قرآن کا احترام کرو۔ جب اللہ نے قرآن تمہارے دل میں عطا فرمایا ہے، تمہاری زندگی بھی قرآنی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی بھی نورانی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ بچے اسی طرح اپنی زندگی ادا کریں گے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔